جناب اسپیکر میں آپ کو اپوزیشن کی طرف سے بھی مگر خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں. آج آپ اسپیکر بھی بن چکے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ جیسے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت قبول کی مگر اس آئین کا، اس پارلیمان کا دفاع کیا، جس طریقے سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے شہادت قبول کی مگر جمہوریت پہ آنچ نہیں آنے دی، جس کرسی پہ آپ آج بیٹھے ہو اس کا توہین ہوا ہے، جس پارلیمان کے ہم حصے ہیں کچھ سالوں سے اور خاص طور پہ پچھلے مہینے میں اور چند دنوں میں جس طریقے سے اس ہاؤس کا کے ساتھ ایک مذاق کیا گیا پوری دنیا کے سامنے، نہ صرف یہ پاکستان کی امیج کے لیے مگر ہمارا جمہوریت کے ساتھ جو نامناسب، میں ڈھونڈ رہا ہوں پارلیمانی الفاظ جناب اسپیکر بڑا مشکل سے مل رہے ہیں کہ میں پارلیمانی الفاظ استعمال کرتے ہوئے یہ عوام کس طریقے سے ہمارا آئین کے ساتھ کھیلا گیا، کس طریقے سے آئین پاکستان جس پہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ ہم اس آئین کا دفاع کرے. ہم اپنے آپ کو محب وطن پاکستانی نہیں کلوا سکتے ہیں جب تک ہم آئین کا دفاع کریں. اور اس وقت میں یونائٹڈ اپوزیشن کہنے والا تھا، اب تو ہم یونائٹڈ حکومت ہے. یونائٹڈ حکومت کا سب سے پہلے بڑا کامیابی یہ تھا کہ ہم نے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو جو اس ملک پہ، اس قوم پہ، اس ہاؤس پہ مسلط کیا گیا اس کو تو گرا دیا. یونائٹڈ اپوزیشن کا اور پورا ملک کا جو فتح ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ ہمارا پارلیمان ہو، چاہے وہ ہمارا عدلیہ ہو، چاہے وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ جیسے بھی ہمارا ماضی ہو، ایسے لگ رہا ہے پاکستان کے عوام محسوس کر رہے ہیں، ایک امید کی کرن نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے سارے ادارے جو متنازع تھے، جو متنازع رہے ہیں، وہ شاید اب ایک کانسٹیٹیوشنل رول سے، ایک کنٹروورشل رول سے، کنٹروورشل کردار سے ٹرانزیشن کرتے ہوئے آئینی اور کانسٹیٹیوشنل کردار کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر یہ ٹرانزیشن مکمل ہوتا ہے جناب اسپیکر، اگر اس ملک کے سارے ادارے یہ ٹرانزیشن مکمل کرے اور کنٹروورشل ادارے بننے کے باوجود بجائے سارے کے سارے آئینی ادارے بنے، تو میں پاکستان کو، عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کا ترقی کو روک سکے گا، جو ہر پاکستانی کو اپنے حقوق سے کو ملیں گے. اگر یہ سفر ہم مکمل کرتے ہیں، اس میں پورا اپوزیشن اور پورا ملک آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، سارے جماعتیں، سارے ملک آپ کی طرف دیکھ رہا ہے وزیر اعظم صاحب. انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس جدوجہد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو تاریخ آپ سب کو یاد کریں گے. آخر میں جناب اسپیکر آپ کو ہمیں رولز کا سمجھانا پڑے گا. پورا اپوزیشن نے ایک ریزولوشن سائن کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں میں وہ پورا گورنمنٹ نے کہ پارٹیز نے عادت ہو جائے گا نے ایک ریزولوشن پیش کیا ہے جو میں آپ کو I would like to present before the House on behalf of all the signatories. This House expresses its deep grief over the passing of Begum Bilkis Eidi, whose incomparable services and selfless devotion to the downtrodden and disenfranchised people of Pakistan have served and continue to serve as an inspiration for the world.
This House acknowledges that philanthropists like Begum Eidi are a blessing for the nation as she worked tirelessly besides her illustrious husband for over 50 years, building and running charity hospitals, orphanages, and mortuaries without seeking any laurels. This House appreciates that through her single-handed efforts, Begum Eidi managed to save more than 16,000 orphans, and she arranged for their adoption, blessing thousands of childless families in this process. This House extends its condolences to the family, the Eidi Foundation, and then to the entire nation over this incredible, irreparable loss. This House recommends that the government that Begum Eidi be posthumously awarded the highest civilian award for her unparalleled services to the country and its people. Janab Speaker, अंग्रेजी में कहा जाता है कि behind every successful man there is an incredible woman. और हम सब ईदी साहब को तो याद करते हैं और आज हम बेगम बिल्किस ईदी को भी याद कर रहे हैं. I just put it, now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. ख्वाजा आसिफ साहब. मैं एक 2 मिनट में बात करना चाहता हूँ. पंजाब असेंबली में